تبھی تو قرآن میں بڑے بڑے عقل مندوں کو احمق اور بیوقوف کہا ہے. مشرکین مکہ میں ایسے ایسے عقل مند تھے, قوم کے سردار تھے, بڑے بڑے مشوروں میں ان کو بلایا جاتا تھا, بٹھایا جاتا تھا, جنگوں میں ان سے مشورے لیے جاتے تھے, وہ بڑے اچھے مشورے دیتے. لیکن قرآن نے ان کے بارے میں کہہ دیا اولئک کالانعام, یہ چوپایوں کی طرح ہیں, بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر, ان سے زیادہ سینس تو جانوروں میں ہے. تو اصل عقل وہ ہے سب سے پہلے جو انسان کو اس کے خالق سے ملائے, خالق کے بعد والدین کی پہچان کرائے. بعض لوگ بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں, اپنے ابا اماں کا خیال کرتے ہی نہیں ہیں. بھائی تمہیں تمہاری عقل تمہارے والدین کا حق اگر نہیں بتا رہی کہ کیا حق ہے, جنہوں نے تمہیں پیدا کیا, پال پوس کے جوان کیا, اتنی سینس نہیں ہے تو تم چیزیں ایجاد کر کے قوم کی خدمت کر کے کیا تیر مار لیا تم نے؟ قوم پہلے ہے یا والدین جنہوں نے جنا وہ پہلے ہیں؟ وہ میں نے بتایا تھا نا ایک انگریز کا قصہ. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ 10 سال سے اماں ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے, ایک دن ملنے نہیں گیا. جس دن انتقال ہوا تو ایک آنسو ٹپکا, کیا میری مدر کا آج انتقال, وہ ایکسپائر ہو گئی ہیں آج. لیکن آفس ٹائم پہ, آفس میں 1 منٹ کا ناغہ, بولو بھائی نہیں ہو رہا. ٹیکس کبھی نہیں چوری کیا ہے بھائی. تو قوم کے تو بڑے خیر خواہ ہیں. جس ماں نے تجھے جنا ہے یار, تم جانوروں سے سیکھ لیتے اپنی اولاد سے کیسے محبت کرتے ہیں, تو انسانوں کی محبت تو اس سے زیادہ ہوتی ہے. یہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی, اندھے ہوئے میں اس سے. قرآن تبھی تو کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہم نے, ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی, ان کو نظر ہی نہیں آتا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, پردے ڈال دیے ان کے اوپر, اب ان کو ہمارا بتایا ہوا راستہ نظر نہیں آتا. ان کو یہ تو نظر آئے گا آفس ٹائم پہ پہنچنا ہے, صحیح ہے نا, محنت کرنی ہے, ٹیکس ٹائم پہ جمع کرانا ہے, پینلٹی نہ لگ جائے وغیرہ وغیرہ, سب چیزیں بہت فٹ فاٹ, اخلاق, اچھے اخلاق, اسمائل, مسکرا کے بات کرو, سیلفی لیتے ہوئے اسمائل. اب تو سیلفی کے بعض کیمرے ایسے آ رہے ہیں جیسی سیلفی ہونے والی ہوتی ہے اس پہ اسمائل لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ غلطی سے آپ کا عجیب سی شکل نہ آ جائے. تو کیمروں کو بھی اتنی عقل ہے بھائی. یعنی ظاہر ہے جس نے یہ بنایا تو اس نے کیسے اس میں سافٹ ویئر ڈال دیا کہ یار وہ پہلے سے آپ کو مسکرانے کی ترغیب دے رہا ہے. لیکن جس ماں نے جنا بھائی, کس قدر محبت, ماں کی محبت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کے, اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کون ہوگا. چلو ان کے معاشرے میں ہم کہتے ہیں باپ کی محبت کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی, ماں کی محبت تو سب کو مل رہی ہے نا. ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے باپ کی بھی سب کو ملتی ہے, لیکن ان کے یہاں باپ کی بھی ملتی ہے لیکن بسا اوقات نہیں بھی ملتی. ماں کی ممتا تو سب کو ملتی ہے, وہ تو کافر کی ماں بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. تو یہ وہ عقل ہے جس کو قرآن کیا کہتا ہے, قرآن اس عقل کو نہیں مانتا ہی نہیں قرآن اس عقل کو. اولئک کالانعام, چوپایوں کی طرح. کبھی قرآن کہتے ہیں ان کے کان میں ٹاٹ لگے ہوئے ہیں, سنائی نہیں دیتا. کبھی قرآن کہتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے, دکھائی نہیں دیتا. کبھی قرآن کہتا ہے ان کے منہ پہ مہر لگا دی, بولتے نہیں, حق نہیں بولتے, ساری دنیا کی ساری باتیں کریں گے, سیدھے راستے کی بات ہی نہیں کرتے کہ رائٹ وے کیا ہے, سیدھا راستہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. گونگے بن گئے ہیں, بہرے بن گئے ہیں, سوچنے کی صلاحیت ختم. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو ہم عقل مند کہتے ہیں, جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. تو اب دیکھو مرغی کیا کرے گی, روزانہ اس کو تھوڑا تھوڑا گھماتی رہے گی. 21 دن بعد جب چوزے نکلنے کا ٹائم آتا ہے, مرغی بڑی ہوشیار, اسے پتا ہے میرا چوزا کون سا ہے اور باہر سے اسمگلنگ کس چوزے کی ہو رہی ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں پہلے دن دوسرا چوزا گھسیڑ دیتے ہیں, مرغی اسی وقت چونچ مار کے اس کو مار دیتی ہے. یہ فطری محبت اولاد سے کس نے رکھ دی بھائی, اس کو کیا پتا کہ سوتیلا کون ہے, سگا کون. بعض بڑی کلاکاری سے ایسا کرتے ہیں کہ بالکل بہت احتیاط سے رکھتے ہیں تو مرغی کو پھر پتہ نہیں چلتا, تو مرغی دھوکے میں آ جاتی ہے کہ میرا ہے. اس سے بھی بالکل اسی طرح محبت کرتی ہے جیسے اپنے سگوں سے کر رہی ہوتی ہے. دھوکہ دے دو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں مانے گی, لیکن یہ دھوکہ دینا ہے بڑا مشکل.
جس دن چوزے نکلنے والے ہو نا تو اس دن آپ کوئی دوسرا انڈا جس سے چوزا نکلنے والا ہو رات کے وقت چپکے سے مرغی کے نیچے رکھیں اور پرانا ایک سڑا ہوا انڈا نکال کے پھینک دیں. تو بعض دفعہ مرغی دھوکے میں آ جاتی ہے کہ یہ میرا ہی ہے, اکثر تو نہیں آتی لیکن بعض دفعہ دھوکے میں آ جاتی, پھر اس سے محبت کرتی ہے. کوئل کیا کرتی ہے؟ کوئل یہ کرتی ہے, اس کو اپنے بچے سے اتنی محبت ہے کوئل کو, لیکن اللہ نے اس میں انڈا سیکنے کی صلاحیت نہیں رکھی. سمجھ رہے ہیں نا, اس میں یہ سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں ہوئے ہیں کہ وہ انڈوں پہ بیٹھے اور اتنی ٹینشن لے. اس کو کوئی مصروفیات ہوں گی, لیکن اس کو بھی اپنے انڈے کی فکر بہت ہے کہ میں نے انڈا تو دے دیا, بچہ کہاں سے نکالوں میں اس سے. اپنی نسل کی فکر بہت ہے, جذبات اس کے اندر بھی ہیں. ارے بتاؤ, آج تو انسان اپنی نسلیں روک رہا ہے نا, لیکن جانور چاہتے ہیں کہ نسل بڑے, ہمیں انہوں نے کہا پتا ہمیں دنیا میں رہنا نہیں ہے, ہماری نسل آگے ہونی چاہیے. یہ تو انسان پہ کیونکہ انسان جب فطرت سے ہٹتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. پھر وہ ہر جانور نسل بڑھانے کی سوچتا ہے, انسان جانوروں سے بدتر کہ میں کھا لوں بس سارا, اس زمین میں جو کچھ ہے میں کھا لوں. تو یہ زمین تو بنی انسانوں کے لیے. تو کوئل کو کس نے بتایا کہ بھائی تیری نسل بھی بڑھے گی اور تو نے چونکہ انڈا سہنے کی تجھ میں صلاحیت نہیں ہے تو اب انڈا گیری تو کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ انڈا گیری سمجھتے ہیں؟ تو ہماری اپنی لغتیں میں بناتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لغت کی کتاب کھول کے بیٹھ جائیں. یہ لیٹرین شدہ چپل, میں نے کہا تھا نا لیٹرین شدہ چپل, تو یہ لیٹرین شدہ کا کیا مطلب ہے؟ شادی شدہ تو سنا ہے, طلاق شدہ بھی, لیٹرین شدہ کیا ہے؟ تو یہ میں اپنی لغت سمجھانے کے لیے بناتا ہوں. تو ایسا ہی انڈا گیری, پرندے تو انڈے دیتے ہیں, انڈے تو انہوں نے نکالنے ہیں, نسل بڑھانی ہے. اب وہ کوئل کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں انڈے سے چوزا نکالوں, تو میری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی. جذبات اس کے بھی ہیں. اگر وہ روبوٹ کی طرح وجود میں آئی ہوتی نا, گارے مٹی کے ملاپ سے کروڑوں سال ایسے ہی ہوتے ہوتے کوئی جانور یوں کر کے کوئل کی شکل میں وجود میں آتا, تو ایک آتا اس کے بعد ختم, بلکہ ایک بھی ایسا عجیب نہیں آ سکتا. لیکن اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی, وہ دماغ لڑاتی ہے, کہتی ہے کہ بھائی کوا دنیا میں سب سے چالاک جانور ہے, 1.5 ہوشیار بنتا ہے, اسی کو چونا لگاؤ. حالانکہ وہ کسی اور پرندے کا انتخاب بھی کر سکتی تھی, اس نے کوے کا انتخاب کیا, یہ 1.5 ہوشیار ہے. تو جو 1.5 ہوشیار ہو اس کے ساتھ 2.25 ہوشیاری کرو, کہتے ہیں نا. کوے کو بیوقوف بناتی ہے. وہ کیا کرتی ہے, کوے کے جتنے انڈے ہیں نا, مثلا 6 انڈے رکھے ہوئے ہیں گھونسلے میں, وہ اپنا انڈا لے جا کے اس میں رکھتی ہے کہ بھائی کوے کی مادہ گریوی میں میرے بچوں کو بھی پال پوس کے بڑا کرے گی. اب کوے کو شبہ نہ ہو جائے کہ یہ تو 5 تھے, یہ چھٹا کہاں سے آ گیا, تو ایک پرانے انڈوں میں سے ایک انڈا گرا کے توڑ دیتی ہے. اتنی سینس اس میں, آپ اندازہ لگاؤ, اتنی عقل اللہ نے اس کو دی ہے. اپنی نسل کے لیے کیسی کوشش. میرے بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. ذالکم اللہ ربکم, اللہ اپنی نشانیاں بیان کر کے کہتے ہیں یہ ہے اللہ تمہارا رب. یہ ذالکا کہتے ہیں ہاتھ سے جب اشارہ کیا جاتا ہے, اللہ کہتے ہیں یہ اتنا واضح بھی نظر نہیں آ رہا. یہ کہتے ہیں نا ہمیں اللہ دکھاؤ, اللہ دکھاؤ کہاں ہے کہاں ہے, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. اللہ کہتے ہیں یہ ہے, یہ ہے, یعنی اتنا قریب ہے کہ گویا دیکھ لیا تم نے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں اللہ نظر نہیں آتا تو ہم مانتے نہیں ہیں. تو وہ ایک پرانا انڈا گرائے گی اور اپنا انڈا رکھ کے پتلی گلی سے گھنی بن کے نکل جائے گی, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, ایسے گھنی بن کے نکلے گی. اچھا کوے کا تو عجیب ہی حساب ہے, یہ کمبخت اتنا چھپ کے انڈے دیتا ہے. آپ نے بہت سارے جانور دیکھے ہوں گے, ان کی مادائیں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی. کبھی کوے کو دیکھا آپ نے, کوی کو؟ یہ بھی اس کا ایک راز ہے, یہ بہت خفیہ طریقے سے انڈے دیتے ہیں اور ان کی مادائیں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں. بہت مشکل ہے اس کو دیکھنا. ایک تو ہوشیار بہت ہے کوا, اس کی 1.5 ہوشیاری کے میں کئی دفعہ واقعات سنا چکا ہوں. کیا کیا ہوشیاری میں نہیں سناؤں گا ابھی فی الحال, کتنا ہوشیار جانور ہے یہ, بڑا ہوشیار ہے. اور انڈے چھپ کے دیتا ہے, جنہیں اس کی مادہ جو ہے انڈے چھپ کے دیتی ہے. پھر یہ پوری قوم مل کے انڈے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. ان میں یہ بھی ہے, یہ ویسے تو دشمنیاں بہت کرتے ہیں مگر قومی یکجہتی ان میں بہت ہے, قوم پرستی بہت ہے کووں میں.
حقیقت بتا رہا ہوں, کبھی ایک کوے کو چھیڑ کے دیکھ لو آپ. ہمارے یہاں پیچھے درخت لگا ہوا تھا, جو بھی جاتا آرام سے گزر جاتا. یہ مسجد کا خادم تھا شمس, وہ جب جاتا کوے اس کے اوپر فضائی حملے باقاعدہ, وہ یہ اسپیڈ ہوتی, یوں آتے ٹرانگ اس کے سر پہ مار کے, وہ بیچارے کا گزرنا مشکل ہو گیا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہی میری بدبختی آئی ہوئی تھی, میں نے ان کے گھونسلے میں پتھر مار دیا تھا, اس کے بعد سے اس کا گزرنا یہاں سے محال. وہ کوے نے اس کو پورا پہچان لیا, یہ بندہ ہے. اور صرف یہ نہیں کہ کوی اور کوا, بلکہ پوری قوم, جتنے بھی کوے آس پاس کے, وہ سارے ہر کتے پن پہ اتر آئے ہوئے تھے. ہیں کوے مگر حرکتیں کتوں والی شروع کر دی انہوں نے. تو وہ بڑے دنوں کے بعد جا کے معاملات سیٹ ہوئے. پھر تو یہ ان کی ڈیڑھ ہوشیاری ہے, پہچان جاتے ہیں بندے کو. میں ایک دن بیٹھا ہوا کہیں, تو ایک سامنے درخت تھا, تو درخت کے نیچے ایک بلی آ کے بیٹھی ہوئی. جب بلی بیٹھی تو میں نے دیکھا کوے آ رہے ہیں اور بلی کو مختلف زاویوں سے چونچے مار رہے ہیں. اب بلی میں تو یہ سینس نہیں ہے نا, بلی تو وہ چلاکی بلی میں نہیں ہوتی. بلی میں دیکھ رہا ہوں بلی پریشان ہے کہ بھئی پرابلم کیا ہے, میں نیچے بیٹھی ہوں, میں تو جہاں چاہے جا کے بیٹھ جاؤں, میں کیا کر رہی ہوں تمہیں. لیکن کوا کو آ کے ادھر سے ٹھونک مارے. اچھا ڈر بھی رہے ہیں کوے کہ بلی کہیں پنجہ نہ مار دے, لیکن رسک لے رہے ہیں, بہادری سے لڑ رہے ہیں. کوئی ادھر سے مارے اس کے, کوئی چونچ ادھر سے مارے, بلی کبھی یوں کر رہی ہے کبھی یوں کر رہی ہے. بلی کی سمجھ میں نہیں آ رہا, اور کوے اس کو سمجھا نہیں پا رہے کہ ہم آپ سے چاہتے کیا ہیں. یا تو لکھ کے دے دیتے نا یہاں سے دفع ہو جاؤ, تو بلی پہلے ہی چلی جاتی, اتنی مار نہ کھاتی. اب زبانیں مختلف, قومیت الگ, مدر لینگویج دونوں کی مختلف. تو بلی کنفیوز ہو رہی ہے, بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو, اور کوے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو تجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ تو سمجھ کیوں نہیں پا رہی. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا جو میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں کہ یار یہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے, اس بلی نے کیا کیا ہے. یہاں تک کہ بلی نے نا جھپٹے مارنا شروع کر دیے تنگ آ کے. بالآخر جب بلی نے دیکھا کہ نہ میں ان کو مار پا رہی ہوں, نہ ان کی بات سمجھ پا رہی ہوں, یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, تو بہتر ہے یہاں سے ٹرونجو. یہاں سے ٹرونجیا کہتے ہیں نا, ٹرونجیا, ادھر سے ٹرو. وہ وہاں سے ٹر کے دوسرے درخت کے قریب جیسے ہی گئی ہے, اوپر سے کوی کا ایک بچہ زمین پہ آ کے گرا. اور میں نے کہا ان کو پتا تھا یہ بچہ گرنے والا ہے, لٹک گیا ہے کہیں, نیچے دشمن بیٹھا ہوا ہے, نیچے راستہ کلیئر کرو, اس کو بھگاؤ یہاں سے. پہلے سے حفاظتی تدبیر اپنی نسل کے لیے. نہیں آ رہی بات. یہ کوے میں جذبات خود بخود انسٹال نہیں ہوئے, کسی روبوٹ میں ایسے جذبات نہیں ہوتے میرے بھائی. اور پھر ایک کوا کوی نہیں, وہ محلے کے جتنے کوے ہیں سارے وہ مل گئے, بلی کی واٹ لگائی ہوئی انہوں نے, بلی بھاگ گئی وہاں سے. اپنی قوم کے بچے کے لیے ایسی حفاظت ہو رہی ہے کہ چلو وہ گر گیا, وہ ہم روک تو نہیں پا رہے اس کو, لیکن فی الحال اس کو بچنے کا انتظام تو کرو نا. وہ بعد میں دیکھا جائے گا اس کو کون سے ہاسپٹل لے کے جانا ہے, اس کو واپس درخت پہ کیسے لانا ہے, یہ بات کی کہانی ہے. یہ جذبات ہیں, ابصار, افئدہ, دل اللہ نے سینوں میں پیدا کیے ہیں, جذبات پیدا کیے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے جب کوئل کا جو انڈا ہے نا اس سے جب چوزا نکلتا ہے, تو کوی شروع میں تو وہ سارے بچوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں, وہ اس کو بچے کو پال رہی ہوتی ہے, دانا کھلا رہی ہے, وہ بھی گھننے بن کے نا منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے بھائی, وہ بھی گھنا بن کے کھا رہا ہوتا ہے. اب جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر کوے کو پتہ چلتا ہے یہ تو بالکل ہی الگ ہے, جس کی تو شکل دوسروں سے بالکل الگ. تو وہ کیا کرتی ہے, پھر اس کو مارنا شروع کرتی ہے, دفع ہو یہاں سے. وہ اڑ جاتا ہے لیکن وہ اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. تو وہ اللہ کی ایک نظام میں بنایا ہوا. کوئل اس طرح نسل کی حفاظت کرتی ہے. تو بھائی یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, کیونکہ اس کی نسل اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی, تو اس نے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. جانور, بلی کیسے اپنے بچوں کو اٹھائے گھومتی ہے, گردن سے پکڑ کے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھو جانور اتنے حریص ہوتے ہیں نا, ہوس کے مریض.
بلی کو آپ کوئی بوٹی پھینکیں, بلی کی فوراً دم پھول جائے گی کہ کوئی دوسری بلی نہ آ جائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ جو مچھلی والے آتے ہیں نا, مچھلی کاٹ رہے ہوتے ہیں, بلیوں کی آپ اس میں ڈائلاگ سنے آپ نے؟ بھائی جب مچھلی والا آتا ہے نا وہ ٹوکری لے کے, ہمارے محلے میں تو آتا ہے, تو لوگ مچھلی خرید رہے ہوتے ہیں, وہ کاٹ رہا ہوتا ہے تو مختلف بلیوں کو خوشبو آتی ہے, تو وہ 4-5 مختلف محلوں کی بلیاں جب جمع ہوتی ہیں تو ان کا مچھلی کھانے میں اتنا وقت سرو نہیں ہوتا جتنا آپس کے پھڈے نبھانے میں. وہ بڑے ڈائلاگ ہوتے ہیں, ان کی دمیں پھول چکی ہوتی ہیں, ہر ایک کو ڈر ہوتا ہے میری بوٹی پہ یہ نہ آ جائے کہیں, تو وہ زیادہ وقت پھڈے میں گزارتی ہیں. وہ جو بڑا والا بلا ہوتا ہے وہ دھمکیاں دے رہا تو آگے دکھا ذرا میں دیکھتا ہوں تیری سے, دیکھتے ہیں وہ کہہ رہی ہے, تو وہ بڑی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کی. تو اتنی ہوس جانور میں اللہ نے رکھی ہے کہ وہ ترجیح نہیں دیتا اپنے رزق میں دوسروں کو, لڑتا ہے. بلی کے بچے بلوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں بوٹی کے لیے, لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہی بلی کے جب بچے ہوتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, دور دور سے گوشت اٹھا کے خود نہیں کھائے گی, کہیں سے بوٹی ملی نا, مچھلی ملی, بھوکی ہے, اٹھا کے لائے گی اور بچوں کے سامنے رکھ دے گی, پہلے تم کھاؤ, بچے گا تو میں کھا لوں گی. یہ جذبات, وہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے مخلوق میں تقسیم کی ہے. اس رحمت سے پوری مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. اللہ بھی ایسا خالق نہیں ہے کہ جس میں جذبات ہی نہ ہو, ہے بھائی, ایسا خالق نہیں ہے. جیسے بادشاہ ہوتے ہیں نا, بس نظام مملکت چلانا ہے, قوم سے کوئی خیر خواہی نہیں ہے, یا ہے تو اس لیے کہ اگلے ووٹ ہمیں مل جائے دوبارہ. نہ نہ نہ, اللہ بادشاہ ہے مگر اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا بادشاہ, محبت کرنے والا. یہی محبت اس نے لوگوں میں تقسیم کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی جو رحمت ہے نا, اللہ نے اس کے 100 حصے کیے ہیں, ایک حصہ مخلوق میں دیا ہے, ایک ڈیوائڈ کر دیا. فرمایا اس رحمت کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد بھی جو ہر ایک کے حصے میں رحمت آتی ہے, اس کا اثر ہے کہ جانور کا بچہ, اونٹنی کا بچہ جب دودھ پینا چاہتا ہے, اونٹنی اپنی ٹانگیں کھول دیتی ہے اور اس پر رحم کرتی ہے, اسے موقع دیتی ہے کہ تو اپنا پیٹ بھر لے. یہ اس ایک رحمت کا کروڑواں حصہ ہے جس کی نتیجے میں اونٹنی اپنے بچے سے اتنی محبت کر رہی ہوتی ہے.